السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، قرآنک اسٹڈی پروگرام کے اس چوتھے ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، اس چوتھے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے ابلیس شیطان کی کہانی اور قصہ کا دوسرا پارٹ۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ لیا تھا، ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 38 آیت نمبر 82 اور 83 میں کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شیطان ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا وعدہ کیا تھا یا خراب وعدہ کیا تھا، جان لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، فبعزتک، تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے تمام بندوں کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، قسم کھایا ہے۔ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، بات کو بالکل پکی بنانے کے لیے انہوں نے قسم کھایا ہے اور اللہ کی عزت کی قسم کھایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری ذات کی قسم ہے، میں تیرے تمام بندوں کو بہکا کے رہوں گا، تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ مگر ایمان والے لوگ، اخلاص پر قائم رہنے والے لوگ، مخلص پسند، اخلاص پسند مخلص لوگوں کے بارے میں شیطان نے کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے میرے معبود، تیرے جو نیک بندے ہوں گے، جنہوں نے بھی نیکی کی ہوگی اور جن کے اندر اخلاص رہے گا اور جن پر تیرا خاص انعام رہے گا، جن کو تو اخلاص پر قائم رکھنا چاہے، اس کو میں بہکا نہیں سکتا۔ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو نیک بندے ہوں گے، جن پر تیرا خاص انعام ہوا ہوگا، جن کو تو اخلاص پر قائم رکھنا چاہے، اس کو میں بہکا نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا شیطان ایمان والوں کو نہیں بہکاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 99 اور 100 میں بیان فرمایا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون۔ شیطان کا بس نہیں چلتا ایمان والوں پر اور ان لوگوں پر جو اپنے اللہ پر، اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے ہوئے توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلنے والا ہے۔ اور یہ واقعی بات ہے، اس لیے کہ کسی سفر میں ہوتے ہیں یا کسی جگہ میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو اگر ایمان والا ہوگا تو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اور شرکیہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ لیکن اگر گناہگار ہوگا، اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوگا، تو وہیں پر وہ کچھ جلائے گا، کچھ شرکیہ کام کرے گا تاکہ شیطان جن اس کو نہ ستائے، نہ پریشان کرے، ایسا کام کرتا۔ لیکن ایمان والے ایسا کبھی نہیں کرتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے، وہ کبھی بھی تعویذ نہیں باندھتے ہیں، شرکیہ کام نہیں کرتے ہیں۔ کالا دھاگا ہو یا سفید دھاگا، لال ہو یا پیلا، کہیں پہ بھی نہیں باندھتا، اور بچوں کے گلے میں بھی نہیں باندھتے۔ ورنہ جس کے اندر شرکیہ کام، جس کا کرنا شوا ہے، شرک کرنا جس کا عادت ہے، ان کو دیکھیں گے تو وہ بچوں کے گلے میں، بچوں کے کمر میں اور نہ جانے جسم کے مختلف حصے میں وہ دھاگا باندھتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں۔ لیکن ایمان والے لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون۔ شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا، شیطان کی بات وہ لوگ نہیں سنتے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کون لوگ سنتے ہیں؟
اس کے دعوت پر لبیک کون کہتے ہیں، شیطان کی اطاعت کون کرتے ہیں، اس کا ذکر اگلی آیت میں، آیت نمبر 100 اس میں اللہ نے فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا بس اور شیطان کا داؤ، شیطان کے جال میں وہی لوگ پھنستے ہیں جو لوگ شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں، اور جو لوگ شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان لوگوں پر شیطان اپنا بس چلاتے ہیں۔ شیطان جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، ایمان والے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا بس چلتا ہے ان لوگوں پر الذین یتولونہ، جو شیطان کو دوست مانتے ہیں، شیطان کی بات سنتے ہیں، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں پر شیطان کی داؤ چلتا ہے، ان لوگوں پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور دوسرے نیک لوگوں پر نہیں ہوتا ہے۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور شیطان کو جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، شیطان کی اطاعت کر کے، شیطان کی بات مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے، ان لوگوں پر شیطان اور حملہ کرتا ہے، لیکن نیک لوگوں کو بہکا نہیں سکتا۔ شیطان نے خود اقرار کر لیا الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ تیرے نیک بندوں کو میں بہکا نہیں سکتا، وہ جنت جائیں گے، اور میرے فیور میں آنے والے لوگ، میرے پیچھے چلنے والے لوگ جہنم جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا یہ وعدہ، شیطان کی گفتگو سننے کے بعد کہا قال الحق فالحق اقول، اللہ تعالیٰ نے کہا میں حق ہوں اور میری بات بھی درست ہے، میری بات بھی حق ہے، اور حق بات سنو ابلیس، میری حق بات کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو تم سے اور تیرے ماننے والوں سے، تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو میرے بندوں کو بہکاؤ، اور بہکانے کی پرمیشن میں نے دے دی تاکہ آزمائش و امتحان ہو۔ اب جو امتحان میں کامیاب ہو جائے ان کے لیے جنت ہے، اور جو فیل ہو جائے گا وہ تیرے ساتھ، تو بھی جہنم میں جائے گا، اور تیرے ماننے والے تیرے ساتھ بھی جہنم میں جائے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم کو میں تجھ سے اور تیرے ماننے والے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ابلیس کی کہانی کا یہ دوسرا پارٹ تھا۔ پہلے پارٹ میں آپ نے سنا کہ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ بیٹھے گا، توحید کے راستے پہ بیٹھے گا، تاکہ راہ راست پر قائم رہنے والے شخص کو بہکا سکے، ان کو جہنم میں لے جا سکے، کیونکہ جو گناہ پہ لگے ہوئے ہیں، ٹیڑھے راستے پہ بیٹھے ہیں، اس کو بہکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی جہنم میں جا رہا ہے، تو صحیح راستے پہ قائم لوگوں کو بہکائے گا۔ ہاں، اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تو بہکا، اب تیرے بہکاوے میں، تیرے بہلاوے میں جو آ جائے گا وہ بھی جہنم جائے گا اور تو بھی جہنم جائے گا۔ تو ابلیس شیطان کی یہ میں نے آپ کے سامنے دو پارٹ پیش کی ہے، پہلے پارٹ میں بھی اور دوسرے پارٹ میں بھی اسی کی بات تھی، اسی کی کہانی تھی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔